اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس لقب کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ نام نبی ہے امیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر کا مطلب ہے رہنما، سردار اور قائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف روحانی پیشوا تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی قیادت، عدل اور امت کی سربراہی کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی فائز تھے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امیر، رول ماڈل اور حاکم ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مکمل نمونہ ہیں۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار، حکمت عملی کے ماہر اور فیصلہ کن قائد کے طور پر کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، فتح مکہ، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت نہایت بیدار مغز، حکیمانہ اور رحمت پر مبنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر بھی تھے، رہنما بھی اور رحمت و عدالت کا پیکر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت انسانیت کی تاریخ میں سب سے روشن مثال ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم کو صرف ایک نبی، معلم یا ہادی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک قائد، حاکم اور امیر کے طور پر بھی تسلیم کیا۔ وہ آپ کے ہر حکم کو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی حرف آخر سمجھتے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جیسا کہ بیعت عقبہ، بیعت رضوان اور دیگر مواقع پر ہوا۔ بیعت صرف روحانی تعلق نہیں تھا بلکہ عملی اطاعت کا عہد بھی تھا کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، خوشی میں ہو یا ناگواری میں، آسانی میں ہو یا تنگی میں، اور آپ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور عسکری کمانڈر مانا۔ بدر، احد، خندق، تبوک، ہر میدان میں آپ کی قیادت میں صف بندی کی اور آپ کی تدابیر کو بغیر چوں چراں قبول کیا۔ مثلاً غزوہ بدر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے اور کوئی پیچھے نہ رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں صرف دینی پیشوا نہیں بنے بلکہ مدینہ کی ایک سیاسی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بھی قیادت سنبھالی۔ صحابہ نے آپ کی قیادت میں قوانین کو نافذ کیا، فیصلوں کو تسلیم کیا اور ہر شعبہ زندگی میں آپ کی اطاعت کی۔ صحابہ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیر مشروط تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام بڑے صحابہ ہر فیصلے کو حکم رسول سمجھ کر تسلیم کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر مایوس کن شرائط کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اہل تصوف کے ہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہ صرف ظاہری لشکر کے امیر تھے بلکہ باطن کے سلطان، دلوں کے امام اور روحوں کے رہنما تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث الاعظم قطب وقت فرماتے ہیں، وہ بادشاہ جو دنیا اور دین دونوں کا امام ہے، وہی ہمارے دلوں کا امیر ہے۔ جو اس نبی کی اتباع نہ کرے وہ دل کا یتیم ہے، خواہ دنیا بھر کا مال رکھتا ہو۔ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سلطان دو عالم سرور کون و مکان، وہی ہے دلوں کا امیر اور ہم اس کے در کے فقیر۔ حضرت امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بغیر کسی تعویل کے لازم ہے، کیونکہ وہی امام الواصلین اور امیر السالکین ہیں۔ تصوف کی ساری راہ چاہے وہ فنائیت ہو یا بقا باللہ، اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی امیر نہ مانے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید رحمت اللہ نے روحانی خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور بڑے جلال میں ہیں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ نے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، مگر میں نے کچھ سمجھا نہیں کہ آپ جلال میں کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بایزید، تم نے لوگوں کو میری طرف بلایا لیکن اس میں اپنی خوشبو شامل کی۔ حضرت بایزید رحمت اللہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری خطا ہے، میں آئندہ کسی کو کچھ نہ سکھاؤں گا جب تک کہ آپ کی اجازت نہ ہو۔ اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو ہمارا امین ہے، جا ہماری امت کو سکھا۔ اہل تفسیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف مال و دولت کا مالک ہونا نہیں، بلکہ نبی کریم کے امیر ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی حاکم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاستی اور سیاسی سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی اور اخلاقی پیشوا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسکری سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت پر کامل اطاعت حاصل تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مومن کی ذاتی رائے سے بڑھ کر ہے، وہ ان کے امیر اور حاکم ہیں جن کی اطاعت فرض ہے۔ تفسیر طبری کے مطابق قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین امیر ہیں اور دیگر انہی کے تابع ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کی تشریح اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مبلغ نہیں بلکہ امیر شرع بھی ہیں، جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے قائد اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت، سلام اور برکت نازل فرما، جن کی اطاعت صحابہ نے کی، جن کی پیروی اولیاء نے کی اور جن سے عارفین نے ہدایت پائی، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔